جہاں تعریف کریں وہیں جو خامیاں ہیں ان کی بھی نشاندہی کریں. سو آج ہم ذرا یہ بھی انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں بہت زیادہ سنسنی خیزی سے تو کام نہیں لیا جا رہا, کیونکہ پنجاب میں بھی جو میرا ریسنٹ وزٹ تھا وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ اب گھبرا گئے ہیں, ہاتھ کھڑے کر دیے, جی گوشت نہیں کھانا کسی بھی صورت میں, کہیں سے بھی نہیں کھانا, کہیں سے بھی نہیں لینا. تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ حل بھی ظاہر ہے حکومت کو پیش کرنا ہے. آج ہم اس پر ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں کوکب اقبال صاحب موجود ہیں, آپ چیئرمین ہیں کنزیومر ایسوسی ایشن کے, شیف فرا ہیں. ان کی یہاں موجودگی بڑی اہم ہے خواتین حضرات, اور وہ یہ کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے جب ہم کہتے ہیں کہ جی گدھے کا گوشت بک رہا تھا, جب ہم کہتے ہیں خنزیر کا گوشت بیچا جا رہا تھا یا کسی بھی مردار جانور کا گوشت بیچا جا رہا تھا, تو کیا ذائقے میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ کیا دکھنے میں بالکل کچھ فرق نہیں ہوتا؟ کیا عام خواتین جو گھر میں ہیں وہ فرق کر سکتی ہیں کہ یہ ایک حلال جانور کا گوشت ہے یا یہ ایک حرام جانور کا گوشت ہے؟ یہ بہت اہم آج کا نقطہ ہوگا جس پر شیف فرا سے بات کریں گے, کوکب صاحب بھی رہنمائی کریں گے. لاہور سے ہمیں بہت اہم شخصیت اس حوالے سے بلال یاسین صاحب صوبائی وزیر خوراک ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے. میاں محمود الرشید صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. ہم چاہیں گے جو اچھا کام ہے اسے سراہتے ہوئے جو اپوزیشن کا کام ہے تنقید اور خامی کی نشاندہی, وہ میاں محمود الرشید صاحب آج کریں. اور میاں ملک افتخار صاحب ہیں قصاب ویلفیئر ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر, تو ان کا نقطہ نظر بھی آج ہم جانیں گے. میں بلال یاسین صاحب سے آغاز کرتا ہوں. بلال صاحب, بالکل سراہنے سے پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ, تاثر لوگوں کا کچھ بھی ہو کہ ہم کیا سوچتے ہیں آپ کی اور آپ کی حکومت کے بارے میں, لیکن بہت اچھا کام, لوگ مطمئن ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ کو نہیں لگ رہا تھوڑا ذرا خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے؟ حل کیا ہے اس سچویشن کا کہ لوگ اب گوشت سے دور بھاگنے لگے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ نے جو یہاں پہ انٹرو پریزنٹ کیا اس پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سراہا, اور سچی بات ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی طرف سے کوئی اچھا کام ہو کسی بھی جگہ سے ہو تو اس کو سراہنا چاہیے. اور اپوزیشن اور میڈیا ان دونوں کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے کہ وہ جو کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں اور ان کی نشاندہی کریں. ایک چیز تو یہ بھی بات آپ نے کی کہ کچھ شاید کچھ زیادہ ہی اس کو سنسنی خیزی کا اس میں ایلیمنٹ آ گیا ہے, تو گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا 2013 میں یہ جو فوڈ اتھارٹی اسٹیبلش ہوئی, آج الحمدللہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور یہ میاں شہباز شریف صاحب کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے پورے پنجاب میں نہ صرف لاہور جو میٹروپولیٹن سٹی ہے اس سے ہٹ کے 36 کے 36 جو ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ ہر جگہ پہ وہاں پہ اینٹی ایڈلٹریشن کیمپین اور انہولسم میٹ پہ اس پہ کریک ڈاؤن ہے. اور ہمیں یہ خصوصی ہدایت ہے کہ ہم لاہور میں کم اور پنجاب کے دور دراز علاقوں میں زیادہ گھوم رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ میڈیا کی جو آنکھ ہے وہ زیادہ بڑے شہروں کو فوکس کرتی ہے, اس لیے شاید وہ بھی تھوڑے سے میڈیا کے ریڈار سے پرے تھے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں دور دراز علاقوں سے بھی اس طرح کی. ٹھیک ہے بلال صاحب, تھوڑی سی وضاحت اس پہ لے لیتے ہیں. آپ نے درست کہا, اور زیادہ کام یہ ظاہر ہو بھی, جس طرح ہم نے عرض کیا کہ 2013 میں 2012 میں ہم نے چنیوٹ میں اسی طرح کا ایک معاملہ پکڑا تھا, اور ظاہر ہے ارد گرد کے علاقوں میں زیادہ مضافات میں زیادہ کام ہے حرام گوشت کا. لیکن جب ہم حرام گوشت کہتے ہیں تو یا مضر صحت گوشت کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کس طرح کا گوشت آپ پکڑتے ہیں؟ کس طرح کے گوشت کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک گوشت ہے, یہ قابل استعمال ہے؟ ذرا تخصیص کر دیں تاکہ سمجھ میں آ جائے لوگوں کو. دیکھیں, جو میں اپنے ایکسپیرینس سے جو میں نے وہاں پہ چیزیں دیکھی ہیں وہ اس طرح ہے کہ جو دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں, جو بگ سٹیز کے جو ایڈجرننگ سٹیز ہوتے ہیں, وہاں پہ اس کی کنزمپشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں پہ چھوٹے شہر یا چھوٹے جو گاؤں ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو زیادہ جانتے ہیں. ان کی خواہش یہ ہوتی ہے, جو اس طرح کے جو نیگیٹو ایلیمنٹ ہیں جو اس طرح کے مکروہ دھندے میں جو انوالو ہوتے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑے شہروں کی طرف جائیں, اور کیونکہ بڑے شہروں میں کنزمپشن بہت زیادہ ہے, لوگوں کی ہوٹلنگ زیادہ ہے, جو لوگ فوڈ ہے اس پہ زیادہ فوکس کیے ہوئے تھے, زیادہ ان کا لوگوں کا رجحان ہے, اور اسپیشلی لاہور, تو وہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی وہ کسی بھی صورت میں اس کا جو اگر کوئی حرام جانور یا جو بالکل لاغر جانور ہیں ان کو اٹھا کے اور ان کو شیپ دے کے یہاں پہ بیچنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. حرام جانور سے اسٹریٹجی پلان ہوئی. جی, حرام جانور سے بلال صاحب مراد کیا ہے ہماری؟ ہم گدھے کے گوشت کی بات کر رہے ہیں, ہم خنزیر کے گوشت کی بات کر رہے ہیں. میں گدھے کی گوشت کی بات کر رہا ہوں, اور گدھے کے گوشت کے ساتھ ساتھ جو لاغر جانور ہیں یا جو بالکل بیمار ہیں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل جو بیمار ہیں وہ جانور بھی تو ایکولی
उतने ही खतरनाक है ना, तो ये चीजें चल रही थी। ठीक है। इनको रोकने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई गई कि हमने अलग सुबह जो शहर के जो दाखिली जो दरवाजे होते हैं वहां पे और जो इनके सोर्स होते हैं, और खास तौर पे जितने भी हमारे ये जो लोग हैं जो इस बिजनेस में हैं, जो नेगेटिव बिजनेस नहीं कर रहे मगर जो इस बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनसे सोर्स पूछा कि जी आप ये जो मीट लेके आते हैं इसका सोर्स बताएं कि आता कहां से बिल्कुल ठीक है। उसके पीछे जाके हमें पता चला कि प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट किया गया। ये बात ठीक है, मैं जरा इसी क्योंकि जाहिर है प्रोग्राम में आगे भी आपका हम वर्जन लेंगे, लेकिन एक बड़ा अहम नुक्ता मैं छोड़कर जा रहा हूं और उसका जवाब मैं आपसे आके लूंगा। जिस तरह आपने कहा कि जो दाखिली दरवाजे थे बड़े शहरों के और छोटे शहरों से इस तरह का गोश्त वहां लाया जाता था। अभी हाल ही में एक बहुत शोर मचा था, सुअर का गोश्त पकड़ा गया रेलवे स्टेशन से। आपने फरमाया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2-3 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मैं आता हूं इस पर, जरा बड़ा अहम नुक्ता है ये, इस पर आपसे बात करनी बहुत जरूरी है। मियां महमूद मैंने ही पब्लिक किया था जी मैं बिलाल साहब आता हूं। मैं मियां महमूद रशीद साहब से जरा नजर ले लूं। मैं साहब, चूंकि जाहिर आप मौजूद है पंजाब के अंदर, पंजाब में जाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपका हाथ लोगों की नफ्स पर है भी है, होना भी चाहिए। अवाम में जो आपकी अपनी फाइंडिंग्स हैं, क्या आपको लगता है कि एक पब्लिक का तासुर बेहतर है पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से, या आप समझते हैं कि नहीं इन चीजों को ठीक करने की जरूरत है, बिल्कुल अगर तनकीद बराए इस्लाह की जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूं कि एरा दुरुस्त आयद, ये 13 को फूड अथॉरिटी बनी और 15 के एंड में आके इन्होंने अपनी कारकर्दगी जो है वो इस तरह से अवाम के सामने आई कि लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया और बहुत से इंकशाफात भी हुए। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में नहीं, पिछले 5-7 सालों के अंदर ये जो लाखों गधे घोड़े थे ये कहां चले गए? ये एक्सपोर्ट हो गए। हुकूमत तो यही थी, फूड अथॉरिटी भी यही थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। पिछले 7-8 सालों में हम आपस में कई दफा कहते थे कि यार ये हजार लाहौर के घोड़े जो है ये देहातों में भी नहीं है, ये गधे घोड़े लाखों की तादाद में शहरों पे चिंगची रिक्शाज ने ले ली उन गधा गाड़ियों और तांगों की जगह पे। तो ये घोड़े कहां चले गए हैं? ये एक्सपोर्ट चले गए हैं, ये आसमान ने उचक लिए हैं, जमीन ने निकल ली हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें बड़ी ताखीर हुई, हजम हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब ये सिर्फ जो है ना, सिर्फ गोश्त के ऊपर फोकस है इनका। अच्छा, उसकी मैं ये समझता हूं कोई खास वजह तो नहीं है इसके साथ जो मिलावट हो रही है जी। नहीं, मैं ये समझ रहा हूं, मुझे वजह ये जो मिलावट हो रही है, आप खाने पीने की अशिया को जाके देखें, आप सुर्ख मिर्च देख लें, आप हल्दी देख लें, आप गरम मसाला जात देख लें, आप सारी चीजों के ऊपर आप एक चीज को पकड़ के आप दौड़ गए और गधे घोड़े और पता नहीं क्या क्या गोश्त तो हो गई। ये सनसनीखेजी का पहलू जो है वो इस हद तक इसमें नहीं होना चाहिए। लाहौर शहर में हमें कई ऐसी जायज शिकायत लोगों की मिली कि एक रेस्टोरेंट बड़ा साफ सुथरा चल रहा है, वहां पे फूड अथॉरिटी के एहलकार जाते हैं और 10 दिन के लिए वो सील कर दिया जाता है। क्यों जी? क्या आपके फ्रिज से स्मेल आ रही है? यानी मैं जाती तौर पे मैं नाम ले रहा हूं, हैदरी रेस्टोरेंट है यतीमखाना चौक में, इस तरह कई और होटल्स एंड रेस्टोरेंट हैं जो लोग समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई। अच्छा, लेकिन और उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। उस पे ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं मियां साहब, जाहिर है। वो कहेंगे हम अच्छे थे, ये कहेंगे स्मेल आ रही है, वो कहेंगे स्मेल नहीं आ रही, तो जाहिर है वो ओपिनियन अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये बड़ी खुशाइंद बात है, आप जिस तरह मोतदल बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है। मैं जरा जाते जाते मियां मलिक इफ्तिखार साहब से, जो कसाब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उनका वर्जन लेता जाऊं। ब्रेक पर हम जाएंगे और फिर आके शेफ फरा से पूछेंगे कि गधे घोड़े और जिस गोश्त की हम बात कर रहे हैं उसमें कोई फर्क कर सकते हैं? साहब, मैं इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं, अगर मुझे आप मौका दें तो मैं इस पे साथ साथ रिप्लाई भी करूं। कीजिए, फिर हम ब्रेक पर चले जाते हैं, मैं वापस आके बात कर लूंगा इफ्तिखार साहब से। इसमें मियां साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। इन्होंने अभी फरमाया कि ये शायद देर से ख्याल आया, ये 2013 में जब ये शहबाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक ये जब अथॉरिटी स्टैब्लिश होती है तो ये 13 में मेरे सामने लकीली 1 पेजर है, 62,000 जो इंस्पेक्शंस हैं वो हुई। अच्छा, फिर 14 में 1,04,900 इंस्पेक्शंस हुई। सही। अभी आधे साल के दौर जो पीरियड में ये थोड़ी सी ये जो एक मीडिया के रडार पे आई चीजें ज्यादा पब्लिक हुई। ये सब लोग जानते हैं कि ये इंस्पेक्शन, ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, ये मैं जबानी बात नहीं कर रहा, रिकॉर्ड पे है कि जब से ये अथॉरिटी स्टैब्लिश हुई इसकी इंस्पेक्शन, इसकी रेड्स, इस पे फाइन इम्पोज हुए। एक बात तो ये, दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि इसको शायद सनसनीखेजी सिर्फ
میٹ پہ پھیلائی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے جو شہباز شریف صاحب نے ہمیں جو ہدایت دی ہے کہ جی آپ نے گوشت پہ نہیں، جو عام آدمی کی ضروریات زندگی ہیں، جس طرح بھی یہاں پہ بات ہوئی اسپائسز کی، تو اس کا بھی میرے پاس ریکارڈ ہے کہ کتنی 8000 kg یہ جو اڈلٹریٹڈ سپائسز اس کی فیکٹریز جعلی مسالہ جات جو تھے. بالکل ٹھیک ہے. بلال صاحب بریک کا وقت ہے سر، موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل بریک اس کے بعد مجھے موقع دیجیے گا کہ کیا ہم نے کیا. بالکل اسی لیے ہم موجود ہیں یہاں. ایک بریک لیتے ہیں خواتین حضرات. بریک کے بعد ایک الزام بھی ہے کہ یہ سنسنی خیزی کیوں ہے. ہم اس آرگومنٹ کو بائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ایک الگ بحث اور ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس پر بھی بات کریں گے. اور جو مقصد ہے وہ یہ کہ اب اپنے گھروں میں بھی ہم سمجھ سکیں کہ تمیز اور فرق کس طرح سے کیا جا سکتا ہے حلال گوشت میں، حرام گوشت میں. کوکب صاحب بھی ہمیں اس پر گائیڈ کریں گے، رہنمائی کریں گے. لوگ گوشت خریدتے ہوئے کس بات کا خیال رکھیں، گوشت کھاتے ہوئے جب آپ باہر ہوٹل میں جاتے ہیں تو کس بات کا خیال رکھنا ہے، اور جب گھر میں گوشت پکایا جا رہا ہے تو خواتین کو کس بات کا خیال رکھنا ہے، اس پر بھی بات ہوگی، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم حرام گوشت کے حوالے سے اور بالخصوص پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جو حالیہ اقدامات کیے ہیں اس کے بعد بہت زیادہ میڈیا پر اس طرح کے واقعات اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اقدامات آنا شروع ہوئے، جن میں مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف اوقات میں، مختلف تعداد اور مقدار میں حرام گوشت پکڑا گیا. اس پر ہم بات کر رہے ہیں اور کچھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی تفریق فرق کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ حلال گوشت کون سا ہے، حرام گوشت کون سا ہے. لوگ تھوڑا پریشان بھی ہیں پنجاب میں بالخصوص، وہ اب گوشت کھانا آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں. اس پر بھی ذرا بات کریں گے. لیکن قصاب ایسوسی ایشن کا نقطہ نظر ہم ذرا جانتے ہیں. ہمارے ساتھ ملک افتخار صاحب اس وقت موجود ہیں لاہور سے. ملک صاحب بتائیے گا، آپ مطمئن ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی جس طرح سے اقدامات کر رہی ہے، جس طرح سے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور حرام گوشت پکڑا جا رہا ہے، اس پر اطمینان ہے آپ کو؟ کام ٹھیک ہو رہا ہے یا کچھ اعتراضات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا عوام کو حقیقت بتانے کا، عوام کو سچ سامنے لے کر آنے کا. دیکھیں یہ جتنے ایشو ہیں یہ ایشو بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں. اچھا جی. آج تک یہ مجھے حکومت بتائیں کہ ایک بھی قصاب کسی کو پکڑ کر سامنے لائے ہیں کہ اس بندے نے، اس قصاب نے گدے کا گوشت بیچا ہے یا گدا کیا ہے یا اس کے خلاف FIR مرداری کی ہو. دیکھیں یہ جیسے کہ پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیڈ فلو کا انہوں نے رولا ڈالا کہ لو جی بلیڈ فلو مرغی میں آ گیا ہے، انہوں نے 25,000 فارم اپنا بنا لیا ہے. دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ لاہور میں یہ جرائم ختم کرنے کے لیے نئے تھانے بنا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ تھانوں کی مقدار ہو رہی ہے. اسی طرح انہوں نے کیا ہے کہ یہ میرے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں، یہ اپنے قانون کی خود وائلیشن کر رہے ہیں. 2014 کے اپنے قانون کے مطابق یہ ہے کہ ہر ٹاؤن میں اپنے سلاٹر ہاؤس ہونے چاہیے. انہوں نے سلاٹر ہاؤس بند کر کے ہمیں پکڑنا شروع کر دیا ہے. ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی یہ کیا کہ یہ پرائیویٹ کمپنی کو چلانے کے لیے جو آپ نے ادھر ریٹ بھی کیا، آپ نے جو ادھر دیکھا ہے وہ آپ کو سب سے بہتر جانتے کہ جو ادھر کے معاملات ہیں. پیمکو ہے نا جہاں پہ یہ دیکھیں صاحب، دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ نے یہ موقع دیا ہے، مجھے اپنا پورا موقف بیان کرنے کا موقع دیا ہے. ملک صاحب ایک منٹ رک جائیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. میں چاہتا ہوں بلال صاحب رسپونس ذرا کر دیں. بلال صاحب کیا واقعی ایسا ہے؟ آئی ڈونٹ نو سر، جو ان کا کہنا ہے کہ کوئی FIR اب تک نہیں ہوئی گدے کے گوشت کے فروخت کی، کوئی قصاب پکڑ کے میڈیا کے سامنے نہیں لایا گیا، ان کا یہ کہنا ہے، جواب دیجیے گا سر. دیکھیں اس پہ یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے مختلف ان کی ایسوسیشنز ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً میٹنگز ہوئی ہیں. ہم نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا. یہ ان کا یہ کہنا یہ ہے اور بالکل ٹھیک کہنا ہے کہ ان کا بزنس ایسا ہے کہ یہ اللہ صبح فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بسم اللہ اور اللہ اکبر کر کے پڑھ کے وہ جو سلاٹرنگ کرتے ہیں اور ہمارا تو یہ ایک جائز کاروبار ہے اور اس میں تو برکتیں ہیں. تو میں نے ان کو وہاں پہ بھی ان کی میٹنگ میں بھی کہا تھا، آپ کے تھرو بھی یہ میسج ان کو کنوے کر رہا ہوں کہ ہم قطعی ان کے خلاف نہیں ہیں. بٹ یہ تو خود یہ تو انوسنٹ ہے، ان کو تو خود پتا نہیں ہے کہ یہ جو مکسنگ ہوتی ہے جو باہر سے، کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ جی فلاں شاپ پہ یہ بزنس ہو رہا ہے. یہ کلیم کرتے ہیں کہ دوسرے شہروں سے انٹر ہوتے ہیں بڑے شہروں میں جو لاغر اور مردہ اور جو حرام جو جس کو کہہ رہے ہیں وہ حرام جانور ہیں جس کا نام لے رہے ہیں آپ کہ بھی گدھے کے گوشت وہ آتے تھے. ہم نے اس پہ کریک ڈاؤن کر کے ان کا سورس ڈھونڈنا کسی بھی چیز کا، یہ صرف ہم نے ایک میٹ پہ فوکس کیا ہوا ہے. ہماری اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی چیز
اس میں خاص سپائسز ہو، اس میں ملک ہو، اس میں بوٹلڈ واٹر ہو، اس میں آپ کا آٹا ہو، کوئی بھی چیز ہو جو عام آدمی کی کنزمپشن میں آتی ہے، اس کا سورس پتہ ہونا چاہیے. جو لوز پیکنگ میں ملتی ہے چیز لائک گھی اور آئل، اس پہ اتنا بڑا کریک ڈاؤن ہم نے کیا اسے 3 مہینے پہلے، جس کی مثال نہیں ملتی، جس کے افیکٹ پورے پاکستان میں گیا. اگر ہم ذرا فوکسڈ ہو جائیں. بلال یاسین دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں ایک بندے کی کوتاہی، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری برادری میں کوئی کالی بیٹے ہیں وہ سامنے لائیں، ہمیں بھی پتہ چلے یہ غلط کام کرنے والے ہیں. آپ نے 4 ارب روپے کا ہمارا نقصان کیا جو کہ ناجائز کیا ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ سراسر غلط کیا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ نے اتنی اچھا وہ پیمکو بنایا ہے، ادھر وہ عوام کو دکھائیں، میڈیا کو دکھائیں، میڈیا عوام کو دکھائے ادھر کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ہمارے کمیلے بند کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ غیر قانونی جو کام کر رہے ہیں، غیر قانونی تو آپ ہم سے کرا رہے ہیں. غیر قانونی کی وجہ کیا ہے کہ سٹی گورنمنٹ کا ایک یہ میرے پاس بالکل یہ آپ کا قانون ہے کہ آپ کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ٹاؤن میں کمیلے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب ذرا مجھے ایک منٹ دے دیں، ملک صاحب 1 منٹ دے دیں، ذرا میں تھوڑا کنکلوڈ اس کو کر لوں. بلال صاحب ذرا مجھے ہم ذرا اگر فوکسڈ رہیں گوشت کے معاملے کے اوپر ہی، تو بالکل بات درست ہے. پیمکو پہ بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور وہاں پہ بھی بیمار جانور لے جائے جا رہے تھے، ان کا گوشت ہو رہا تھا، وہ ریکارڈنگ وہ سب چیزیں ہم نے آن ایئر کی تھی. سولوشن کی طرف ہم کب جائیں گے؟ پرابلم تو ٹھیک ہے آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، آپ نے بتایا، وہ بھی ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے سورس کس طرح سے تلاش کیا. کیا کوئی بندہ پکڑا گیا گدے کے گوشت کی فروخت میں ملوث، یا کس نے کیا تھا، یا کون تھا، کون لا رہا تھا، کون لے جا رہا تھا، کس نے وہ ریسیو کرنا تھا، اس بارے میں بھی. لیکن اب سولوشن کی طرف اگر آئیں تو وہ کیا ہے آپ کے دماغ میں؟ اچھا اس میں آپ 2 پارٹ ہیں آپ کے، کہ آپ نے کہا جی کہ اس میں کوئی شاید کو بندہ اس طرح آپ پورٹری کریں جو شاید کوئی بندہ پکڑا نہیں اور ساری فکٹی. ملک صاحب کا کہنا جی، میں نہیں کہہ رہا. بندے اریسٹ ہیں، FIR ہے. ٹھیک ہے، میں میرا کام کلیئر کرنا ہے. بندے اریسٹ ہوئے، FIRs ہوئی، جو رولز تھے، جو لا تھے اس کو اسٹرینتھن کیا گیا. پہلے ہوتا یہ تھا کہ بندہ اریسٹ ہوا، پکڑا گیا، تیسرے دن اس میں رولز میں اس طرح کی پروویژن تھی کہ وہ بیلیبل افینس تھا. نان بیلیبل افینس ہے اور اس پہ جو لا ہے اس کو اسٹرینتھن کیا گیا. ایک چیز. دوسرا سلاٹرنگ کی بات ہوئی. دیکھیں ہم کس طرح ڈیٹیکٹ کریں گے. ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کہ ہر بات ٹھیک کہی انہوں نے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک گورنمنٹ کا سلاٹر ہاؤس ہونا چاہیے. اس میں کئی ایسے چھوٹے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ ابھی تک نہیں ہے اور ہم نے انسٹرکشن دی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹاؤن میں بھی ہونا چاہیے، ہر ٹاؤن میں. جو ملک میں نے سنا ہے، میں اس کر رہا ہوں. پھر آپ بات کر رہے ہیں ساتھ ہی پیمکو کی. پیمکو یعنی کہ کمپنی ضرور ہے، لاہور میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک پیمکو ہی کی سپرویژن میں ایک سلاٹر ہاؤس بنا ہے 1.6 بلین روپے کی لاگت سے. اس میں جو بھی ممکنات تھیں، جو بھی آج کے ایڈوانس دور میں جو ممکنات تھی جس سے ہم سیکیور کر سکتے تھے، ہمارے پاس ایک ہی میکنزم موجود ہے کہ جو چیز سلاٹر ہونے کے لیے سلاٹر ہاؤس میں جائے گی اور اسٹیٹ آف دی آرٹ سلاٹر ہاؤس میں جائے گی، جس میں اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہو، جس میں اس کا اینٹی مارٹم بھی ہو، تو کافی چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ اس طرح کس طرح دیکھ سکتی ہے کہ ہر جگہ پہ، ہر گلی محلے میں کوئی قانون نہ ہو اور کسی بھی جگہ پہ آپ ڈیٹیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس میں مجھے بھی آپ ٹائم دیں گے، میں اس بات کرنا چاہ رہا ہوں. جانور کو ذبح کر دیا جائے اور وہ بیچنے کے لیے آ جائے، اس کو گورنمنٹ چیک نہیں کر سکتی. اس کے لیے ہم نے یہ مینڈیٹری کیا کہ جتنی سلاٹرنگ ہے ساری وہ جو پیمکو کے جو سپرویژن میں وہیں سے سلاٹرنگ. میں اس میں بلال بھائی میری بات سنیں. ایک منٹ میاں صاحب پہ نقطہ نظر آ جائے. جی میاں صاحب، میاں محمود رشید صاحب. دیکھیے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے لاہور کی 1.5 کروڑ کی آبادی کے لیے ایک سلاٹر ہاؤس بنا کے وہاں پہ شاہپور کانجرا میں، تو یہ حکومت فارغ ہو گئی ہے کہ بس جی یہ ایک سلاٹر ہاؤس ہے. اب از اٹ پاسبل کہ 50 کلومیٹر کے پھیلے ہوئے شہر پہ جلوں سے لے کے ادھر کانے تک اور ادھر مریدکے سے لے کے شیخو پورہ تک آپ وہاں پر ایک سلاٹر ہاؤس دے دیں اور آپ کہیں جی یہاں سے گوشت جو ہے نا اس 50 کلومیٹر کے ریڈیس پہ یہ سارا تقسیم یہیں سے امپاسبل ہے. تو دس از امپاسبل، ہیومنلی امپاسبل. تو جو اس کو جس طرح یہ افتخار کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.
کہ آپ اس کو ٹاؤن کی سطح پہ کم از کم رہیں، اسے ڈی سینٹرلائز کریں، آپ سلاٹر ہاؤسز ٹاؤن کی سطح پہ اس کو لے کے آئیں، اور وہاں پر بھی جو حالات ہیں وہ آپ نے خود دیکھے، پوری قوم نے دیکھے ہیں بریکنگ نیوز ہے میں معذرت چاہتا کہ ہوں وہاں پر کس طرح سے لاگر مار جانور اور کس طرح سے انہیں آپ وہ پرچی دے کے آپ وہاں پہ گئے، وہ سب نے دیکھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے سلاٹر ہاؤس۔ بریکنگ نیوز ہے، گفتگو کا آغاز پھر انشاءاللہ یہیں سے کرتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، انتہائی اہم موضوع اور ظاہر ہے گھر گھر کی بات ہے، اور وہ یہ کہ حرام گوشت کھا رہے ہیں ہم یا حلال گوشت کھا رہے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی اپنے پورے جوبن سے اپنے طور پر اقدامات کر رہی ہے، اور ہم آج یہاں بیٹھے ہیں ایز میڈیا، اور ہمارے ساتھ ظاہر ہے اپوزیشن کے طور پر میاں محمود رشید صاحب، تاکہ خامیوں کو دور کرتے ہوئے مزید بہتر کیا جا سکے چیزوں کو۔ تو کچھ خامیوں کی نشاندہی کی تھی، بلال یاسین صاحب سے ان کا جواب لیتا ہوں، اور بڑا اہم اسٹوڈیوز میں دونوں شکایت بھی کر رہے ہیں، لیکن جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تمیز کیسے کرنی ہے، خریدتے ہوئے بھی، ہوٹل پر کھاتے ہوئے بھی، گھر میں پکاتے ہوئے بھی، کہ گوشت ٹھیک کون سا ہے اور خراب کون سا ہے یا حرام کون سا ہے۔ بلال صاحب ذرا رسپونڈ کر دیجیے گا، واقعی ایک پیمکو کے ہوتے ہوئے اتنے بڑے شہر کی ضروریات کس طرح سے پوری ہو سکتی ہیں، سولوشنز کیا ہیں اب تک؟ ٹھیک ہے مسائل کی نشاندہی بھی آپ نے کی، اس کے حوالے سے مجھے پہلے وہ بتا دیجیے گا، میرے دماغ میں وہ اڑا رہے گا کہ جو گوشت ریلوے اسٹیشن سے پکڑا گیا تھا، جسے کہا گیا تھا حرام جانور کا گوشت ہے، اس کی رپورٹ سر آئی اب تک یا نہیں منظر عام پر؟ اچھا پہلے میں آپ کے پہلے جو آپ نے کہا ریلوے اسٹیشن پہ جو پکڑا گیا تھا، اس میں ہم نے میڈیا ٹاک کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ رپورٹڈلی لگتا ہے کہ یہ کوئی حرام جانور کا گوشت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو جو آؤٹ سورس کی ہوئی لیب جو ملٹی نیشنل لیب ہے وہاں پہ بھیجا تھا، بہت زیادہ پریشر تھا یہ لیب کا بتایا جائے، کیونکہ ہم نے اس کو سیکرٹ رکھا ہوا تھا، تو ہم پہ کوسچن مارک آ رہے تھے کہ شاید انہوں نے بتانا نہیں ہے، تو یہ ڈپارٹمنٹ کی کریڈیبلٹی کے لیے ضروری تھا کہ میں خود آ کے بتاتا، اور میں نے میڈیا ٹاک کی تھی، بتایا تھا کہ جی وہ جو ہے جو میڈیا کی طرف سے زیادہ نام لیا گیا تھا کہ جی یہ حرام گوشت، جس جانور کا نام لیا گیا تھا اس کا جو فورینزک لیب میں آیا تھا وہ گوشت اس جانور کا نہیں تھا، مگر وہ مضر صحت گوشت تھا، اور وہ اور بیمار جانور کا گوشت تھا۔ ایک چیز درست ہے، سولوشن بلال صاحب میں آگے بات کروں؟ جی پلیز سولوشن کی طرف سر، سولوشن کی طرف۔ جی ہاں مجھے اگر آگے بات کر لینے تھے ایک چیز۔ دوسرا، ہم اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو سلاٹر ہاؤس بنا ہے اس کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ میٹروپولیٹن سٹی کے جتنے بسنے والے لوگ ہیں سب کی وہ ضرورت کے مطابق جو میٹ ہے وہاں پہ اس کی سلاٹرنگ ہو سکتی ہے، اور اس بڑی سٹڈی کے بعد اس چیز کو میں کہنے جا رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس یہی ایک سیفسٹ وے ہے کہ لوگوں کو انشور کرنے کے لیے کہ وہ جو کھا رہے ہیں وہ مضر صحت ان ہولسم میٹ نہیں ہے اور حلال میٹ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی سسٹم کے تھرو نکل کے جائے، اس کے لیے اگر تھوڑی بہت قباحت آتی ہے تو اس کو ہمیں فیس کرنا چاہیے، یہ بزنس کا پارٹ ہے، اور جو مہذب قومیں ہیں وہ اسی طرح جو ہے آگے بڑھتی ہے کہ یہ سلاٹر ہاؤس ہے، یہ کسی صورت بھی اس کی ہاں ملائیے، ہم نے سب چیزیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن بلال صاحب ذاتی طور پر لاہور کو جانتے ہوئے وہیں پلا بڑھا ہوں میں، مشکل ہے سر برکی سے کوٹ عبد المالک سے کون بیچارہ شاہپور کانجنا آئے گا پیمکو کے روزانہ کے لیے؟ میرا خیال ہے یہ تھوڑا دقت والا کام ہے۔ سسٹم ہوتے ہیں، دیکھیں سسٹم، گزارش یہ ہے کہ سسٹم ہوتے ہیں، آپ آئیڈیلی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 10 اس طرح کے سلاٹر ہاؤس بن جائے، آئیڈیلی تو اس طرح ہونا چاہیے، بٹ مجھے بھی موقع آئیڈیل سچویشن نہیں ہے جا رہے ہیں، انہیں تو میڈیا کے آنے مجھے بھی موقع دیا، یہ جو کہہ رہے بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ اقرار بھائی، یہ صرف ہمارے کاروبار پر قبضہ کیا جا رہا ہے، کیا نہیں بلکہ کر لیا گیا ہے۔ اچھا دیکھیں اقبال ٹون میں ایک ٹون میں 2 سلاٹر ہاؤس ہیں، رائیونڈ میں بھی ہے، ادھر بھی مینول ہو رہا ہے، یہ جو کمپنی ہے وہ فیل ہو چکی ہے، ادھر زمین یہ کہہ رہے ہیں نا کمپیسٹی تو اس کی ہے ہی نہیں ہے، ادھر بھی زمین پہ ذبح ہو رہا ہے۔ میں ابھی چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ ویڈیوز ویسے ٹھیک ہے، زمین پہ ذبح ہو رہا ہے۔ اچھا دیکھیں یہ جتنا کر رہے ہیں یہ صرف ہمارا کاروبار میاں محمود رشید صاحب، اس وقت لاہور میں اور پنجاب میں جو صورتحال ہے، ایک خوف کی فضا ہے جو میں دیکھ کے آیا ہوں خود ذاتی طور پر، سر یہ کیسے جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اب عام آدمی تو گوشت نہیں کھا رہا، مجھے تو نہیں لگتا کہ کھا رہا ہے، کم سے کم میں لوگوں کو جانتا ہوں تو کہتے ہیں جی گوشت البتہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔
دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ جو میں نے بات کی ہے کہ اس کو جس طرح سے سنسنی خیز انداز سے اٹھایا گیا، اور ابھی بلال یاسین کہہ رہے ہیں کہ وہ لیب نے کہا کہ وہ خنزیر کا گوشت نہیں تھا، لیکن اس پہ اتنی بڑی بڑی خبریں چلیں، میڈیا میں وہ اتنے بڑے بڑے ٹکرز چلے، اخبارات میں اتنی خبریں آئیں، تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے غیر ضروری طور پہ اس انداز کے ساتھ پورٹرے کی جا رہی ہیں کہ یہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے کسی بھی اتھارٹی کا کہ آپ کسی ایک شعبے کو لے کے اسے اس طرح سے آپ کریں کہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں اور گوشت کھانا چھوڑ دیں۔ اس پہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ سینسیبلی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ اقدامات بھی ہوں اور کریڈیبلٹی بھی خراب نہ ہو ادارے کی اور محکمے کی۔ جناب فائنلی سب سے اہم نقطہ یہ ہے، اس میں اقرار صاحب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا میں میاں صاحب سے بڑے ادب سے کہ یہ جو ایک خبر بنی تھی کہ یہ کسی شاید خنزیر کا گوشت ہے، وہ ڈپارٹمنٹ نے یا ہم نے یہ کلیم کیا تھا، اگر کلیم کیا ہوتا تو وہ لیب میں نہ جاتا ٹیسٹ کے لیے، ون تھنگ۔ سیکنڈلی میں نے خود میڈیا ٹاک کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ جی ریپورٹڈلی ایسا ہے، تو کیا ہمیں اس کو یہ چیزیں جو سر وہ کلیئر ہو گیا، بلال صاحب کلیئر ہو گیا، سر معذرت تیزی کے ساتھ سامنے آئی ہیں، اگر ان پہ ہم چیک نہ لگائیں، فری فار آل کر دیں، الگ الگ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ گوشت کس کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلال بھائی ایک منٹ رک جائیے، یہ آڈیو کا پلیز آڈیو مینیج کر لیں گے تھوڑی سی، شکریہ۔ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے ساری اس پروگرام میں اپنے پروگرام میں اس کی نشاندہی کی اور اس کے بعد مختلف چینلز نے اس پروگرام نشر کیے، مگر یہ خوف کی جو ایک فضا یہاں پہ قائم ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح پنجاب فوڈ اتھارٹی کام کر رہی ہے، ہمیں ایک پازیٹیو وے میں جا کے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور میں کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان کی جانب سے المیہ بھی ہے کہ اس وقت باقی آپ لاہور میں جائیں تو کوئی بھی آدمی گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، میں اس کا اقرار